کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مقدس کے اندر لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا، یہ قرآن نے جو ہے حکم دیا ہے۔ اور دوسری آیت مقدسہ میں قرآن نے یہ کہا ہے کہ جب تمہارے ماں باپ جو ہے بوڑھے ہو جائے یا بڑھاپے کو پہنچ جائے، تم دونوں میں سے کسی کو پاؤ یا دونوں کو پاؤ تو ان کی تم عزت کرنا اور ان کے ساتھ جو ہے اف بھی مت تک کہنا، اور ان کے ساتھ تم جب بات چیت اور گفتگو کرنا تو ادب و احترام کے ساتھ میں کرنا، اچھی بات ان کے ساتھ میں کرنا۔ یہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اب آج دور حاضر میں جو ماڈرن زمانہ ہے، جو دور جدید کہلا رہا ہے، اس معاملے کے اندر ان کے معاملات کے اندر یہ آ گیا ہے کہ آج ماں باپ کی عزت کو پامال کر دیا گیا ہے۔ ماں باپ کی عزت لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ نوجوانوں نے ماں باپ کی عزت کو بھول دیا ہے۔ نوجوانوں نے آج کے طبقے کے ان ماں باپ کی عظمتوں کو بھلا دیا ہے جن کی عظمتوں کی قسم قرآن نے کھائی ہے، جن کی عظمتوں کی گواہی قرآن نے دی ہے، ان ماں باپ کو آج کی دور کی اولاد نے جو ہے بھلا دیا ہے۔ آج یقین جانو مسلمانوں، آج ہمارا حال معاشرے کا یہ ہے کہ آج ہم اپنے ماں باپ سے دور ہیں اور ہمارے ماں باپ عزت والے ہونے کے باوجود ہم ان کو عزت نہیں دیتے۔ آج کے دور حاضر میں آج نگاہ اٹھا کر کے جس طرح دیکھیں گے تو یہی صدا سنتے ہوئے نظر آئیں گے کہ کوئی گھر سے کوئی جو جھوپڑی سی یہ صدا آ رہی ہے کہ آئے میری اولاد، اے میرے بچوں، میرے ساتھ میں تم کیا سلوک کر رہے ہو، یہ میرے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے۔ ایسی صدائیں کانوں سے کئی آپ نے سنی ہوگی، نہیں سنی ہوگی تو ضرور آپ نے وہ معاملے کو دیکھا ہوگا یا کسی کے ذریعے ضرور سنا ہوگا۔ یہ آج کے دور کی بات بتا رہا ہوں، کوئی پرانی بات نہیں کر رہا ہوں، جو جاری ہے، جو دور حال ہے، جو جدید دور کہلا رہا ہے، اسی کی میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی ناک خاک آلودہ ہو، اس کی ناک خاک آلودہ ہو۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلودہ ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہے جس کے لیے آپ یہ الفاظ کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ اولاد جو اپنے ماں باپ سے بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر سکے۔ یہ سرکار کا فرمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت اپنی ایسی ویسی کتاب نہیں ہے، مسلم شریف کی روایت جو مستند کتاب ہے اس میں یہ روایت موجود ہے۔ اور ایک روایت میں یہ آیا ہے حضرت معاویہ بن حجمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حجمہ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ جنگ کے میدان میں نکل جاؤں، جہاد کرنے کو میں میدان میں تلوار لے کر کے چلا جاؤں، مجھ کو آپ اجازت دیں، میں جاننا چاہتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے یہ بتاؤ کیا تمہارے گھر کے اندر تمہاری ماں ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہاں یا رسول اللہ میری ماں ابھی حیات ہے، زندہ ہے میری ماں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حجمہ تم جنگ میں مت جاؤ، جہاد کو مت جاؤ، تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، انشاءاللہ تم کو جو ہے ثواب جہاد کر دے گا۔ یہ عظمت ماں باپ کی جو ہے قرآن نے اور حدیث نے بتائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے اور ازل سے اسلام نے ماں باپ کی قدر و قیمت کرنے کی جو ہے تعلیم دی ہے اور بتا دیا ہے کہ اے لوگو، اے ایمان والو، تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو، یہ تمہارے اچھے سلوک کے حقدار ہے اور ان کے ساتھ تمہارا اچھا سلوک کرنا ضروری ہے۔ اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جائے گا اور جن اولاد سے والدین ناراض ہو جائیں گے تو یقین جانو مسلمانوں، جن کے والدین ان سے ناراض ہو جائے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو سمجھ لینا کہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہوگی آخرت کے اندر کہ اس اولاد کو جو ہے جہنم میں جانے سے روک دے۔ کوئی طاقت ایسی نہیں ہوگی
کہ وہ اس کو روک دے کہ تو جہنم میں نہیں جا سکتا، بلکہ اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو ہے اس شخص کو جہنم میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے گھر میں ماں باپ ہے، جن کے گھر میں ماں باپ ہے اور وہ بندہ صبح کو اٹھتا ہے اور اس کے ماں باپ کے معاملات میں وہ فرما بردار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار ہے، تو میرے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کے دونوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وہ دروازے اس کے لیے استقبال میں کھل جاتے ہیں۔ جو بندہ اپنے گھر کے اندر اپنے ماں باپ سے راضی ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا فرما بردار ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جنت کے لیے اس کے لیے جنت کے 2 دروازے جو ہے کھول دیے جاتے ہیں صبح ہوتے ہی۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو بندہ اگر اس کے گھر میں ماں باپ ہو یا ماں ہو، دونوں میں سے کوئی ایک ہو، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے صبح کے وقت میں 1 دروازہ کھلتا ہے، اور جو قسمت والے ہیں ان کے لیے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ ایسا ہو کہ جو ماں باپ کے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہو، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہو اور اس کے ماں باپ سے اس سے ناراض ہو، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جیسی صبح ہوتی ہے اس کے لیے جہنم کے دونوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وہ دروازے اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ کب ہمارے اندر آئے گا اور کب ہم اس کو جلائیں۔ تو پتہ اس بات سے یہ چلتا ہے کہ جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے وہ جہنم کا حقدار ہوتا ہے۔ لہذا اے مسلمانوں، اے نوجوانوں، آج کے دور میں تم اپنے ماں باپ کی عزت کو نہیں سمجھ رہے ہو اور تم اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کر رہے ہو، تو یقین جانو جو اس دنیا میں رہ کر ماں باپ کی قدر و قیمت نہیں جانے گا یا ان کی قدر و قیمت نہیں کرے گا، چاہے وہ کتنا بھی نمازی ہو، کیسا ہی وہ حاجی ہو، کیسے ہی وہ کعبے کی طواف کرنے والا ہو، کتنا ہی بڑا جو ہے وہ سخی ہو، کیسا ہی وہ نیک ہو، اگر اس کے ماں باپ کے معاملات میں وہ بدسلوکی کرتا ہے یا اس کے ماں باپ کسی معاملے میں اس سے ناراض ہے، تو یہ ساری کی ساری نیکیاں اس کی رائے کا ہے، ان کا کوئی وجود نہیں ہے کہ اس کو جو ہے ان کے بدلے ثواب مل جائے۔ کوئی اس کو ثواب نہیں مل پائے گا جو ان معاملات میں اپنے ماں باپ سے جو ہے خفا ہوگا یا ان کے ساتھ بدسلوکی کرے گا۔ تو آج کے دور میں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ گھر میں بچہ بڑا نمازی ہے، نماز کا بڑا پابند ہے، کعبۃ اللہ کے چکر لگا کر حج کر کے آ گیا، حاجی بن گیا ہے، اور بڑی اس کی سخاوت کے چلتے ہے کہ غریبوں کو بہت کھلاتا پلاتا ہے، وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، غریبوں کی بیٹیوں کی شادی میں بہت زیادہ وہ لین دین کرتا ہے، بہت غریبوں کو دینا لینا کرتا ہے، وہ بڑی اس کی مانگت اچھے ہے، لیکن جو ہے گھر کے اندر اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہے۔ ایسے کے لیے یہی فرمان ہے کہ اس کی یہ ساری نیکیاں کسی کام کی نہیں۔ اور آج یہ ہمارے نظروں کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری نگاہ دیکھ رہی ہے، بہت ہی ایسے ہوں گے، بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے والدین کی اتنی قدر میں جو ہے اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق جو ہے خدمت کرتے ہیں، بہت کم ہوں گے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ماں باپ کی سائے ان کی سروں کو قائم رکھے۔ دیکھو مسلمانوں، ماں باپ